خارجہ ہوں، اور آپ نے دیکھا کل بھی ایران کے پریزیڈنٹ کی جو گفتگو ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اس میں جو انہوں نے 3 باتیں کی ہیں کہ لازمی بات ہے کہ ہر ملک اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی چاہتا ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور ایک ضامن چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ جس ملک پہ مرضی چڑھائی کر دی جائے. اور پھر پاکستان کے حالات میں آپ دیکھیں کہ ہمیں اس سے پہلے افغانستان کے ساتھ الجھایا گیا. قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارے ان تمام اکابرین نے جو افغانستان سے پاکستان پر جارحیت کی گئی، پوری قوم نے متحد ہو کر، اور پہلی مرتبہ پاکستان کے علماء نے یہ بات کی کہ اگر افغانستان سے پاکستان کے اندر آ کے ترلئی میں، امام بارگاہ میں، مسجد میں، باجوڑ میں، اسلام آباد کچہری میں ہمارے مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہماری امام بارگاہوں پہ حملے ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں پہ حملے ہوتے ہیں، تو ان ظالموں کے خلاف ہماری فوج جو آپریشن کر رہی ہے یہ جہاد ہے، اور خارجیت کے اور تکفیریت کے خلاف جہاد جو ہے سب سے بڑا جہاد ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا کل یوم شہادت منایا گیا. خارجیت کا آغاز، میں بلکہ یہ کہوں گا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی نسبت سے کہ خارجی دشمن علی ہے، دشمن اسلام ہے، اور ہمارا نقطہ اتحاد جو ہے وہ اصحاب رسول و اہل بیت اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ ہے. پاکستان کے اندر کل میں تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ سے اپیل کروں گا، اور ہم تمام حضرات کی گزارش کریں گے کہ پرامن انداز سے اپنی وحدت اور اتحاد کو برقرار رکھتے ہوئے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ وہ ہیں جن کا روزگار ڈالر سے وابستہ ہو چکا ہے، کچھ اکاؤنٹ ہندوستان اور اسرائیل سے چلتے ہیں، اور پاکستان کے اندر نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے میں کوئی تفریق نہیں ہے. پاکستان کا شیعہ اور سنی مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے. ہمارے مقدسات، اللہ کی توحید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت، اصحاب رسول و اہل بیت کی محبت، ارض حرمین شریفین اور الاقصی ہیں، اور اس پر ہم سب متفق ہیں. کوئی ہاتھ جو ان مقدسات کی طرف بڑھتا ہے ہم سب مل کر اس کو روکیں گے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ الاقصی یا بیت اللہ یا مسجد نبوی کی طرف کوئی ملعون بڑھے تو اس کا ہاتھ سب سے پہلے میں نے کہا کہ یہ شیعہ سنی مل کر آپس میں اس کا ہاتھ روکیں گے. کوئی تفریق نہیں ہے اس معاملے میں. اسی طرح پاکستان کی طرف جو ہاتھ بڑھے گا اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ افغانستان کا معاملہ ہو یا مئی میں معاملہ ہو ہندوستان کے ساتھ، الحمدللہ یہ قوم متحد ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے خواہ وہ اکاؤنٹ مذہبی کسی نام سے ہو، سیاسی کسی نام سے ہو، جو نفرتیں پھیلانے والے ہیں، ان کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس سے بھی انہیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ نفرتوں کا خاتمہ پاکستان کے اندر ہو چکا ہے. کیا پاکستان میں ایسی وحدت پہلے کبھی کسی نے دیکھی ہے؟ پاکستان کا چھوٹے سے لے کر بڑا تک، حکومت سے لے کر علماء تک، سب نے جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام عرب اسلامی ممالک اور ایران ان کو مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنا چاہیے. پاکستان اس کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور جو اسلام دشمن اور مسلمانوں کے دشمن اور اسلامی بلاغ کے دشمن چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم پیدا ہو. آپ دیکھیے کہ ایرانی صدر نے معذرت کی اور